السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20 ہے، سورۃ القصص ہے، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 42 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب تورات، من بعد اس کے ما جو اہلکنا ہلاک کیا ہم نے القرون بہت سی بستیوں کو یا خاص بستیوں کو، الاولیٰ پہلی بستیوں کے ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ہم نے ان کو خاص کتاب آسمانی کتاب یعنی تورات دی، بصائر دلیلیں بنا کر۔ تورات کی ہر بات جو تھی وہ لوگوں کے لیے دلیل تھی کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ للناس سے واسطے تمام لوگوں کے، بصائر وہ دلیلیں تھیں، للناس سے واسطے تمام لوگوں کے، وہدن اور وہ کتاب ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ آسمانی کتاب آتی اس لیے ہے کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، ہدایت پکڑیں، رہنمائی حاصل کریں کہ دنیا کی زندگی جو ہے کس طریقے سے گزارنی ہے۔ کتابوں کا مقصد یہی ہے، ان کو غلافوں میں بند کر کے رکھنا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اللہ کی کتاب سے۔ حق یہ ہے کہ اللہ کی آسمانی کتاب کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب الغربی ساتھ کنارے مغربی کے، یعنی کوہ طور کے مغربی کنارے پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزے دکھائے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں فرعونیوں کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما کنتا اور نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب کنارے پر، الغربی مغربی کنارے کوہ طور کے، اذ قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا یا حکم بھیجا، الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کی، الامر خاص حکم۔ وہ خاص حکم کیا تھا کہ یہ 2 معجزات جو ہے لے جاؤ فرعون کے پاس، وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، اور اس کو دعوت دو اللہ کے دین کی۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ من الشاہدین مشاہدہ کرنے والوں میں سے، اس وقت آپ کوہ طور پر بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعونیوں کی طرف بھیجا، اور نہ آپ مشاہدہ کرنے والے تھے، دیکھنے والے تھے اس سارے عمل کو جو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کو جو ہے فرعون کی طرف بھیجا۔ آپ اس وقت وہاں کوہ طور پر نہیں تھے۔ ولیکن لیکن ہم انشأنا ہم نے پیدا کیا قروناً قوموں کو، فتطاولا پس لمبی ہو گئی، طول لمبائی، فتطاولا پس لمبی ہو گئیں، علیہم اوپر ان کے، العمر تمام عمریں۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بڑی بڑی عمریں دی، زیادہ دیں، جیسا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ قومیں پیدا کی جن کی عمریں جو تھی بڑی لمبی تھیں۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ ساویاً ٹھہرنے والے، رہنے والے، فی اہل مدین بیچ مدین والوں کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین والوں میں بھی رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تتلو کہ آپ پڑھتے، علیہم اوپر ان کے، آیاتنا ہماری آیتیں۔ شعیب علیہ السلام کی بستی میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس وقت آپ وہاں نہیں تھے،
اور نہ ان کو اپنی اللہ کی آیتیں سناتے تھے۔ وما کنت نہیں تھے آپ ساویًا ٹھہرے ہوئے فی اہل مدین مدین والوں کے، تتلو کہ آپ پڑھتے ہوں علیہم اوپر ان کے آیات آیتیں ہماری، نصیحتیں ہماری، ولیکننا اور لیکن کننا ہیں ہم مرسلین بھیجنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھی نہیں تھے، اور نہ شعیب علیہ السلام کی بستی میں آپ تھے کہ آپ وہاں جو ہے ان کو آیتیں پڑھ کر سناتے۔ یہ ہمارا خاص، یہ ہمارا فضل ہے، رحمت ہے کہ ہم جو ہے پیغمبروں کو جو ہے مختلف بستیوں میں مختلف زمانوں میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔ وما کنت بجانب طور اور نہیں تھے آپ کنارے خاص طور کے، طور پہاڑ کے، اذ نادینا جب آواز دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن اور لیکن رحمتاً یہ رحمت ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی، آسمانی کتاب عطا فرمائی، اپنا برگزیدہ پیغمبر بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہے۔ اس سے پہلے آپ کوہ طور کے غربی کنارے پر بھی نہیں تھے، جو کوہ طور کا کنارہ ہے، اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے باتیں کر رہے تھے، اور نہ ہی آپ شعیب علیہ السلام کی بستی میں تھے۔ ولیکن رحمتاً اور لیکن یہ رحمت ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قوماً اس قوم کو، ما نہیں عطاہم آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے۔ ہم نے ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، جس قوم کی طرف جائے اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ مکہ کو آباد کیا اسماعیل علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت زیادہ لمبی مدت ہو گئی ہے، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں کہ اس بستی کے اندر ہم نے جو ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے بعد۔ لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے آپ کو اس مکہ کی بستی میں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ آپ کے آسمانی پیغام کو حاصل کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم یہ کہ پہنچتی ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما قدمت بس اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اگر ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو ظلم کیے ہیں اگلی دنیا کے لیے، اگلے جہان کے لیے، اگر اس کا حساب کتاب نہ ہوتا تو نہ آپ کو ہم مکہ والوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجتے، اور نہ آپ کو ہم آسمانی کتاب دیتے۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم یہ کہ پہنچتی ان کو مصیبت، ان کو مصیبت، بما بس اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی اگر یہ حساب و کتاب کا جزا سزا کا معاملہ نہ ہوتا کہ ان کے ہاتھوں نے جو ظلم آگے بھیجے ہیں، کفر شرک اور زیادتیاں بھیجی ہیں اگلی دنیا کے لیے، اگر اس کا حساب و کتاب نہ ہوتا اور اس کی سزا نہ ہوتی تو ہم آپ کو پیغمبری بھی نہ دیتے اور کتاب بھی نہ دیتے۔ تو یہ ہم نے جو ہے پھر کیا ہونا تھا، فَيَقُولُوا بس وہ کہتے قیامت کے دن، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہیں، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا طرف ہمارے رسولاً کوئی پیغمبر،
اگر یہ حساب و کتاب کا معاملہ اور اس کی جزا سزا نہ ہوتی لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے کہ وہ قیامت کے دن کہتے کہ یا اللہ تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر یا کتاب تو بھیجی کوئی نہیں، تو ہمیں پھر سزا یا حساب و کتاب کیسا؟ انہوں نے قیامت کے دن اعتراض کرنا تھا کہ لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تو نے طرف ہماری کوئی پیغمبر؟ اگر تو پیغمبر بھیج دیتا تو ہو سکتا ہے ہم پیغمبر کی تعلیمات سے جو ہے اپنی اصلاح کر لیتے اور آج جو ہے مجرم بن کر اللہ تیرے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ تو یہ جزا سزا اور حساب و کتاب جو ہے اس کی وجہ سے کہ یہ قیامت کے دن کہہ نہ سکتے جی ہمیں تو کسی پیغمبر کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو سزا ہمیں کیسی؟ اس لیے ان کے اس عذر کے پیش نظر ہم نے آپ کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا مکہ والوں کی طرف، اور ساتھ قرآن پاک کتاب بھی دی ہے۔ فنتبع، پس ہم پیچھے چلتے آیات کا تیری آیتوں نصیحتوں کے، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ہم حقیقی ایمان والوں میں سے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قیامت کے لوگ جو ہے گناہ گار جو ہیں ان کو ہم سزا دینے لگتے اور وہ کہتے قیامت کے دن کہ اے ہمارے رب، اگر تو ہماری طرف اپنا پیغمبر بھیج دیتا اور ہم جو ہے تیری آیتیں جو ہے نصیحتیں جو ہے ان کے پیچھے چلتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے۔ ہمیں آج جو ہے اے اللہ تیری طرف سے ہمیں سزا کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس ان کے عذر کو کے پیش نظر ہم نے جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے اپنا قرآن دے کر۔ فلما جس جاءہم، آ گیا ان کے پاس الحق و حقیقی سچ، یعنی قرآن پاک، من عندنا ہمارے پاس سے، تو قالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں اوت یا دیا گیا یہ پیغمبر مثلا برابر ما جو اوت یا موسیٰ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب پیغمبر ہمارے نے مکہ والوں کو ہمارا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے تھے تو ہماری طرف بھی کوئی معجزے آنے چاہیے تھے۔ اگر فرعونیوں کی طرف معجزے بھیجے گئے ہیں کہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی سام بن جاتی، اللہ کے حکم سے ہاتھ چمکنے لگتا، تو ہمیں بھی کوئی معجزے دینے چاہیے تھے۔ لولا، قالو وہ کہتے ہیں مکہ والے، لولا کیوں نہیں اوت یا دیا گیا مثلا برابر ما اوت یا جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہمیں کیوں نہیں دیے گئے؟ اولم یکفروا، اللہ جواب دیتے ہیں ان کا، کیا نہیں انہوں نے کفر کیا تھا فرعونیوں نے، بما ساتھ اس کے جو اوت یا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل و اس سے پہلے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے 9 معجزے دیے تھے فرعونیوں کو دکھانے کے لیے، تو 9 کے 9 جو ہے انہوں نے ان کا جو ہے انکار کر دیا، کفر یکفروا، وہ کفر اولم یکفروا، کیا نہیں انہوں نے انکار کیا تھا؟ انہوں نے تو ان 9 کے 9 ہی معجزوں کا انکار کر دیا تھا، اور جب انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا تھا تو جو ہے یہ مکہ والے جو ہے کس طرح یہ معجزوں کو مان لیں گے؟ ہم نے جو ہے معجزات اتنے سستے نہیں رکھے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو نہ مانیں اور ہم جو ہے اپنے معجزات کی جو ہے وہ تصحیح کروائیں، مذاق بنوائیں ان کو۔ تو یہ ہم بھی سوچ سمجھ کر معجزے جو ہے بھیجتے ہیں، جس طرح فرعونیوں نے انکار کر دیا تھا یہ بھی انکار کر دیں گے، اس لیے ہم نے معجزے نہیں بھیجے۔ حالانکہ نبی کی ذات جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے، جیسا نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولا،
امانت دار تھے لوگ، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، کبھی کسی قسم کی جو ہے فضولیات میں شامل نہیں ہوئے، زندگی بھر پاکیزہ زندگی تھی۔ اس وقت کائنات جو ہے یہ معجزات سے بھری پڑی ہے، بارش سے جو ہے بادلوں میں سے بے بہا بارش زمین پر اترتی ہے، مٹی میں سے بے بہا اناج، سبزیاں، باغات، پھل پیدا ہو رہے ہیں، رات آ جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے، سورج مغرب روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ معجزات سے تو جو ہے کائنات بھری پڑی ہے۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو اس کائنات کو جو ہے اپنی عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو کائنات کے اندر تو ہر چیز معجزہ ہے۔ کوئی بھی شخص کسی درخت کو حکم دے کہ تو میرے حکم سے پھل جو ہے اپنی شاخ پر نکال دو، نہیں نکالے گا، یہ معجزہ ہے کہ کسی انسان کے کہنے سے پر جو ہے وہ درخت پھل نہیں پیدا کرتا، وہ کس کے حکم سے جو ہے پھل پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ میرے اپنے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی ناک جو ہے زبان کے ساتھ میں اس سے بھی باتیں کروا لیتا، میں اپنے کانوں سے باتیں کروا لیتا، میں اپنی انگلیوں سے باتیں کروا لیتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ تو کائنات تو معجزات سے بھری پڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ہے کائنات سے بہت بڑی نصیحت مل جاتی ہے۔ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہی کہا تھا نا کہ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی اس کائنات کا رب ہے تو آج ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ جب عقل استعمال کریں گے، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کریں گے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، نہ ہم نے آسمانی کتاب جو ہے اس کو کھول کر دیکھنا ہے۔ ہم نے تو بالکل ضد کر رکھی ہے، ڈٹے ہوئے اپنی جہالت پر کہ ہم نے جاہل ہی رہنا ہے۔ تو جو جاہل رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اولم یکفروا، کیا نہیں انہوں نے کفر کیا تھا فرعونیوں نے، بما ساتھ اس کے اوت یا موسیٰ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے۔ کیا فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا انکار نہیں کیا تھا؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں معجزات بھیج دوں، آپ کو دے کر بھیجوں اور یہ مکہ والے جو ہے وہ کہہ دے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ جادو ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں نا۔ ہر کافر کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں۔ کالو، کہا ان فرعونیوں نے، سحران ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تظاہرا، جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں جو ہے اپنے جادو میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقالو، اور کہا ان فرعونیوں نے، انا، بے شک ہم، بکل ساتھ، ہر چیز کے، کافرون، انکار کرنے والے۔ موسیٰ اور ہارون جو بھی لے کر آئے ہیں ہم ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہ کافروں کے اس طرح کے جواب کے مقابلے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ماننے نہیں ہے ان کو پھر وہ اسے دکھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو، پس آؤ، بکتاب، ساتھ کسی کتاب کے، من عند اللہ، جو اللہ کے پاس سے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے قرآن پاک کو تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی اور جو کتاب آئی ہے
اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، ہوا اہدا جو سب سے زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں سے، تورات اور قرآن پاک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہدایت والی کتاب اگر تمہارے پاس ہے جو اللہ کی طرف سے، تو لاؤ مجھے دکھاؤ، اتبع ہو میں پیچھے چلوں گا اس کتاب کے۔ جو قرآن اور تورات سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب کوئی ہے تمہارے پاس تو لاؤ، میں اس کو مان لیتا ہوں، میں اس کی پیروی کروں گا، اس کے پیچھے چلوں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو گے، تمہیں اگر معجزے دکھائے جائیں تو تم مان لو گے، اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ تم معجزے مان لو گے، تو قرآن سے پہلے کتابیں جو آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب جو تورات اور قرآن سے بڑھ کر زیادہ ہدایت والی ہو، وہ مجھے وہ دکھا دو، میں اس کے پیچھے، میں اس کتاب کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ فَإِن لَمْ، پس اگر نہ یستجیب، وہ قبول کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دعوے کو وہ قبول نہ کریں، یعنی کوئی کتاب جو ہے آپ کے سامنے پیش نہ کریں جو قرآن پاک سے اور تورات سے بڑھ کر جو ہے وہ ہدایت والی ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، بس اگر وہ نہ جواب دیں یا نہ قبول کریں لَكَ واسطے آپ کے، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیں، اَنَّمَا، بے شک، يَتَّبِعُونَ، یہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں، اَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کے۔ اگر یہ کوئی آسمانی کتاب جو قرآن سے بہتر ہو، تورات سے بہتر ہو، اگر یہ نہ دکھا سکے تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، یہ اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، اتبع، جو پیچھے چلے، ہوا ہو، اپنی خواہش کے، جو اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی بات کے پیچھے چلتا ہے، اس سے بڑا کوئی شخص جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہش کے، اپنی مرضی کے پیچھے چلے، بغیر ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی ہدایت جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اس سے بڑھ کر اور زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی کتاب چھوڑ کر اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور آج یہ جو ہمارے اس امت کے 72 فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، انہوں نے آسمانی دین جو ہے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، آسمانی قرآن کے مقابلے میں انہوں نے اپنی کتابیں لکھ لی ہیں، اپنے فرقوں کے مسائل جو ہے وہ کتابوں میں لکھ کر جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے سامنے ہے، یہ دلیل ہے کہ ان 72 فرقوں نے اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ لکھ لی ہیں، اور وہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، خاص قوم، الظالمین، حقیقی ظالموں کی کو، جو ظالم ہیں، جو رب کے انکاری ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کے دین کو نافذ کرنے کی بجائے وہ کافروں کے فتنے یا اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے مسلط کرتے ہیں۔ یہ قوم ظالم ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وصلنا، ملا دیا ہم نے، لہم، واسطے ان کے، القول، تمام باتوں کو، ہم نے ان کو زندگی کی تمام باتیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کا ہر کام جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے، جو آسمان سے رحمت آئی اور ہدایت آئی ہے اس کے مطابق تم نے زندگی کا ہر کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہم نے ان تک ہر بات جو ہے وصلنا، ملا دی ہے، پہنچا دی ہے ان کو۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
ہم نے زندگی گزارنے کی ہر بات کی رہنمائی جو ہے ان تک پہنچا دی ہے، تاکہ ہماری رہنمائی سے وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سینا وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب خاص کتاب من قبل ہی اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، ہم وہ لوگ بہی ساتھ اس قرآن کے بھی یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اس قرآن سے پہلے والی کتابیں جو ہے انجیل، تورات، زبور، ان کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ جب یہ قرآن اترا ہے تو اس پر بھی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کے حکم اور فیصلے بھی، نصیحتیں بھی ماننے والے تھے، اور اب قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ جو اپنی پہلی کتاب پر جو ہے صحیح عقیدے سے عمل کر رہا ہے وہ قرآن کو بھی فوراً جو ہے قبول کر لے گا۔ جیسا مدینہ کے عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ جو تورات اور انجیل جو ہے اس کے صحیح ماننے والے ہیں وہ قرآن کے انکاری نہیں ہو سکتے، وہ اس کو قرآن کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کو پر بھی صحیح عمل کیا اور قرآن پاک کو بھی قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم، اوپر ان کے یا سامنے ان کے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، بہی ساتھ اس قرآن کے۔ جب یہود و نصارہ جو اپنی کتابوں کی اصلی ہدایت پر چلنے والے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک پیش کیا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی باتیں جو ہے ہماری تورات میں تھیں، یہی باتیں ہمارے انجیل میں تھیں، تو جب ساری باتیں ایک جیسی ہیں تو ہم قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کے حکم، فیصلے اور نصیحتیں وہی ہیں جو ہماری سابقہ کتاب تورات، انجیل کے اندر تھی، لہٰذا ہم آمنا بہی، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے بھی۔ یہ کون لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں؟ انہ الحق، بے شک وہ قرآن حقیقی سچ ہے من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ یہودی اور عیسائی جو اپنی کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ قرآن کو پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ بھی حقیقی سچ ہے قرآن پاک۔ انا، بے شک ہم، کنہ تھے ہم، من قبل ہی، اس سے پہلے، مسلمین، مسلمان، ہم تو قرآن سے پہلے بھی ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا چونکہ قرآن پاک جو ہے اس کی ہر نصیحت جو ہے وہ پہلی کتابوں جیسی ہے، لہٰذا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ، کون لوگ؟ عیسائی اور یہودی جو اپنے سابقہ کتابیں جو ہیں ان کی تورات، انجیل پر ایمان لانے والے تھے، خالص ایمان والے تھے، خالص عمل کرنے والے تھے، اور ان کے سامنے جب قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے اس پر بھی ایمان جو ہے اس کا اظہار کر دیا کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم پہلی کتابوں پر بھی جو ہے مسلمان بن کر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہم قرآن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ لوگ، یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، بدلہ اپنا، مرتین، 2 بار،
ان کو اللہ تعالیٰ دگنی جو ہے نیکیاں دے گا۔ جو زندگی انہوں نے تورات یا انجیل پر کی تعلیمات پر گزاری، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نیک بدلہ دے گا۔ اور جو قرآن کو مان کر اس پر ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل کیا، نیکیاں کمائیں، ان کا بھی ان کو جو ہے بدلہ ملے گا۔ ان کی سابقہ کتابوں پر عمل، ایمان اور جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور جب انہوں نے قرآن پاک کو مان لیا ہے تو اس پہ عمل کی شروع کیا ہے تو اس کا علیحدہ ان کو بدلہ ملے گا۔ ان کو جو ہے یو تو اولائے کا، یہ لوگ یو تو نہ دیے جائیں گے اجرہم، بدلہ اپنا، اجرت اپنی، مرتین 2 بار، مرتن 1 بار، مرتین 2 بار، بما بس کے جو صبر، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر و شکر سے اپنے اللہ کے دین کو مان بھی لیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، بِالْحَسَنَاتِ، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، السَّیِّئَاتَ، حقیقی برائیوں کو۔ ان سے گناہ ہو جائیں تو وہ ان کے بعد، گناہ کے بعد جو ہے ان کو مٹانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے ان کے نامہ اعمال سے۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنات، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، السیئات، حقیقی برائیوں کو، یعنی اپنی برائیوں کے خاتمے کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جس وہ سنتے ہیں، اللغو، بےہودہ تمام لغو باتوں کو، أَعْرَضُوا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ، ان سے، وہ لغویات، فضول باتوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَنَا، واسطے ہمارے، أَعْمَالُنَا، عمل ہمارے ہیں، وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، أَعْمَالُكُمْ، عمل تمہارے ہیں۔ وہ کافروں کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ کافروں، تمہارے عمل تمہارے لیے ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے ہے، تم نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، حقیقی جاہلوں کو، ہمارا جاہلوں کے ساتھ، جن کے پاس اللہ کے کسی کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، حقیقی جاہلوں کو، ہمارا جاہل لوگوں کے ساتھ، جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور آج بھی یہی ہونا چاہیے، ان 72 فرقوں کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق واسطہ اور رشتہ ہونا چاہیے۔ انکا، بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، نہیں آپ ہدایت دے سکتے، من، اس شخص کو، احببتا، جس کو آپ پسند کریں، چاہیں، محبت کریں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو اس کو آپ کی چاہت سے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی چاہت سے ہدایت ملے گی۔ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ جو ہے واقعی دل سے جو ہے ہدایت کو قبول کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے۔ اور دلوں کے راز جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر چھوٹا بڑا نہیں جانتا، اس لیے ہدایت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، جس کو دلوں کے تمام حالات کا پتہ ہے، جن کو اس کی ساری آنے والی زندگی کا پتہ ہے، وہ جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انکا، بے شک لا تہدی، نہیں آپ ہدایت دے سکتے، من، اس شخص کو، احببتا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ قرآن کھول کر اس کو سمجھے گا، پڑھے گا، تو پھر اس کو ہدایت ملے گی۔
اور کئی ایسے ہیں جو کوشش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اچھی باتیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ عالم و زیادہ جاننے والا ہے بالمہتدین، ساتھ حقیقی ہدایت والوں کے، جن کے پاس حقیقی ہدایت ہے، اصلی ہدایت ہے، دل سے مانتے ہیں آسمانی کتاب کو، ان کو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، ان نتبع، اگر ہم پیچھے چل پڑے، الہدا، خاص ہدایت کے، معک، ساتھ تیرے۔ مکہ کے کافر کہتے کہ اے نبی اگر ہم تیرے ساتھ مل کر الہدا، یہ خاص ہدایت، ہم جو ہے اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، جھپٹ لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہدایت جو ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو لوگ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لوگ تو ہم سے ہماری زمین چھین دیں گے، وہ اپنی سرداری جو ہے وہ یہاں قائم کر دیں گے اور ہماری زمین سے ہمیں محروم کر دیں گے، یہ مکہ والے کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن، کیا نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا لہم، واسن کے، حرمن، حرم کا، قابل احترام جگہ کا، آمناً، امن والی جگہ کا، کیا ہم نے ان کو مکہ کی بستی جو امن والی جگہ ہے اور قابل احترام جگہ ہے، کیا ہم نے مکہ والوں کو یہ نہیں عطا فرمائی؟ ان کو کسی نے اٹھا لیا ہے؟ جو ہماری ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، امن پسند بن جاتا ہے اور مکہ کی بستی کا احترام کرتا ہے، پھر اس کے ہم محافظ بن جاتے ہیں، ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی مکہ سے نکال نہیں سکتا۔ یجبا، قبول کیے جاتے ہیں، الیہ، طرف اس دین کی، طرف اس بستی کی، یہ حرم کی جو بستی ہے، مکہ مکرمہ کی قابل احترام جو بستی ہے، اس کی طرف یجبا، قبول کیے جاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں، الیہ، طرف اس کی، ثمرات و پھل، کل شین، ہر چیز کے، دنیا جہان کے پھل جو ہے اس مکہ کی بستی میں جو ہے پہنچتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ پہنچاتا ہے، کوئی شخص بھی لوگوں کو محروم نہیں کر سکتا اللہ کے اس رزق سے، یا اللہ کی اس احترام والی بستی سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ رزقاً، یہ رزق ہے من لدنا، ہماری طرف سے، ہم مکہ والوں کو جو قابل احترام بستی ہے اس کے رہنے والوں کو ہم دنیا جہان کے تمام پھل جو ہے، تمام موسم، پورا سال ہم ان کو جو ہے پھل کھلاتے ہیں، جو ہماری طرف سے رزق جو ہے وہ رزق ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، زیادہ لوگ ان کے، لا یعلمون، یہی علم رکھتے، زیادہ لوگ جو ہے وہ جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، من قریۃ، ان بستیوں میں سے، باطرت، جو اکڑتی تھی، تکبر کرتی تھی، معیشتہا، اپنی معیشت پر، روزی پر۔ فرمایا اس سے پہلے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دیں اور وہ ہماری نعمتوں پر ہمارے سامنے جھکنے بن کر، شکریہ ادا کرنے والے بننے کی بجائے وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر جو ہے متکبر ہو گئے، اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے، فخر کرنے لگے، بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ جو ہے ہمیں مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ جس بیری کی شاخوں کو پھل زیادہ لگتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ یہ مثال دے کر ہمارے بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ مل جائیں تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے من قریۃ، ان بستیوں میں سے، بَطِرَتْ، اکڑتی تھی وہ بستیاں، معیشتہا، اپنی روزی پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں گھر ان کے، لم تسکن، نہیں آباد کیے گئے، من بعدہم، بعد ان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ فرمایا ہم نے پہلی بستیوں کو بہت نعمتیں دیں، اور قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کو تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے پہلی بستیوں کو جو ہے نعمتیں دی ہیں، مکہ والوں کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا ہم نے۔ لیکن جب انہوں نے جو ہے اللہ کی نعمتوں پر تکبر کیا، خرمستیاں کی زیادہ نعمتوں پر، تو پھر ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے نافرمانیاں کی، کھا پی کر شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے تکبر اختیار کر دیا، نافرمانی اختیار کر دی، خرمستیاں شروع کر دیں، تو پھر ہم نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرمایا کہ ان کی بستیاں جو لم تسکن، نہیں آباد کی گئیں وہ بستیاں، من بعدہم، بعد ان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑی۔ وہ بستیاں زیادہ جو ہے وہ اسی طرح کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں زمین پر، ان بستیوں کے کھنڈراتوں کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ بہت تھوڑی بستیاں ہیں جن کو دوبارہ جو ہے آباد کیا گیا ہے۔ الا قلیلا، مگر لم تسکن، نہیں آباد کی گئیں وہ بستیاں، من بعدہم، بعد ان لوگوں کے جن پر عذاب آیا، الا قلیلا، مگر تھوڑی۔ وَكُنَّا، اور ہیں ہم، نحن، ہم ہی، الوارثین، حقیقی وارث، اس کائنات کے حقیقی مالک اور وارث ہم ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی اس کائنات کی کسی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے رب آپ کا، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القریٰ، بستیوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبعثا، وہ بھیج دے، فی امہا، بیچ ان بستیوں کی ماں کے، یعنی بڑی بستی کے، رسول، کسی پیغمبر کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جب تک جو ہے بستیوں میں سے بڑی بستی کے اندر جو ہے اللہ اپنا پیغمبر نہیں بھیجتا ہے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ ان بستیوں پر عذاب نہیں دیتا، ان پر عذاب مسلط نہیں کرتا۔ پیغمبر کو بھیجتا ہے ہدایت دے کر، آسمانی ہدایت کتاب دے کر، پھر وہ بستیاں انکار کرتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ بغیر پیغمبر اور بغیر کتاب، آسمانی کتاب کے، اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ پھر تو وہ کہہ سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، نہ تیرا کوئی پیغمبر ہمارے پاس آیا، نہ کتاب کوئی آئی، تو ہمیں عذاب کیسا؟ بالکل درست ہے ان کا اعتراض۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان ربک، نہیں ہے رب آپ کا، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القریٰ، بستیوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبعثا، کو بھیج دیتا، فی امہا، بیچ ان تمام بستیوں کی ماں، یعنی بڑی بستی کے، رسول، کوئی پیغمبر۔ بڑی بستی سے آگے جب جو ہے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بستیاں جو ہے آگے بن جاتی ہیں، تو ان چھوٹیوں کے لیے جب بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے رہے ہیں، پیغمبر اور کتاب بھیجتے رہے ہیں، اور وہ بڑی بستی سے جو ہے جو ملک کا چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں ان تک بھی جو ہے وہ پیغمبر جو تھے وہ پیغام پہنچا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ یتلو، وہ پیغمبر تلاوت کرتے تھے، علیہم، سامنے ان کے، یا اوپر ان کے، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، نصیحتوں کی، حکموں فیصلوں کی، وہ ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہیں ہم، وما، اور نہیں، کننا، ہیں ہم، مہلکی، ہلاک کرنے والے، القریٰ، بستیوں کو، خاص بستیوں کو، لگا ہوا ہے، الا، مگر، واہلھا، اس حالت میں کہ ان کے رہنے والے، ظالمون، ظالم ہیں۔ جب تک کسی بستی میں ہم اپنا پیغام اور پیغمبر نہیں بھیج دیتے اور وہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے پیغام کے خلاف جو ہے بستی ہمارے ظلم نہیں کرتے، ہم ان کو کوئی سزا نہیں دیتے۔
جب ہم کسی بستی میں اپنا پیغمبر اپنا پیغام کتاب جو ہے آسمانی بھیج دیتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے ہیں، پھر وہ ہمارے کتاب اور ہمارے پیغمبر کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کا جو مقام مرتبہ ہے، جو عزت و احترام ہے، وہ ان کو نہیں دیتے، تو پھر ہم جو ہے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِیتُم، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو تم من شیء، کسی بھی چیز سے، دنیا والوں جو کچھ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی رزق، فمتاع الحیات الدنیا، پا یہ سامان ہے اس خاص زندگی دنیا کی کا۔ ہم نے جہاں دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، وزینتھا، اور اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما عند اللہ، اور جو پاس اللہ کے ہے، خیرن، وہ بہتر ہے اس دنیا کی نعمتوں سے، جو اللہ کے پاس نعمتیں جنت کی ہیں وہ ان سے بہتر ہے۔ وہ ابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ جو جنتیوں کی نعمتیں اور رزق ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا رزق تو ختم ہو سکتا ہے، بستیاں ختم ہو گئی، ساتھ ہی رزق ختم ہو گیا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لو جی پھر پڑھ دوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب، من بعد ما، پیچھے اس کے، جو اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، القرون، تمام قوموں کو، الاولیٰ، پہلی کو، بصائر، دلیل بنا کر، دلیلیں بنا کر، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، وہدن، اور ہدایت بنا کر، ورحمتن، اور اپنی رحمت بنا کر ہم نے ان کو کتاب دی۔ اس کتاب کی یہ خوبیاں ہیں کہ یہ ہدایت بھی دینے والی ہے، دلیل والی ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، اور رحمت ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب الغربی، کوہ طور کے مغربی کنارے پر، اذ قضینا، جب ہم نے فیصلہ کیا یا حکم بھیجا، الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، الامر، خاص حکم، یعنی فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا ان کو۔ اس وقت آپ ان کے ساتھ کوہ طور پہ کے مغربی کنارے پر آپ نہیں تھے۔ وما کنت، نہیں تھے آپ من الشاہدین، مشاہدہ کرنے والے، ولیکن، لیکن ہم، انشانا، پیدا کیا ہم نے، قرون، ان قوموں کو، فتطاول، پس لمبی ہو گئی، علیہم، اوپر ان کے، العمر، حقیقی عمریں ان کی، ہم نے پہلی قوموں کو لمبی عمریں دیں۔ وما کنت ساویا، اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے، ساویا، ٹھہرنے والے، فی اہل مدین، مدین والوں کے پاس، تتلو، آپ پڑھتے، علیہم، اوپر ان کے، آیاتنا، ہماری آیتیں۔ آپ مدینہ والوں، جو شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، اس میں بھی آپ موجود نہیں تھے، ٹھہرے ہوئے نہیں تھے کہ آپ وہاں ان کو جو ہے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، کننا، ہیں ہم، مرسلین، بھیجنے والے، ہم نے اس دور میں آپ کو پیغمبری اور کتاب دے کر بھیجا۔ ہم نے پہلے پیغمبروں کے ساتھ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بستی میں یا شعیب علیہ السلام کی بستی میں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وما کنت، نہیں تھے آپ بجانب طور، کنارے کوہ طور کے، اذ نادینا، جب آواز دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن رحمتن، اور لیکن یہ رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی ہے اور آسمانی کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، اس قوم کو، ما عطاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، ان مکہ والوں کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ان کو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے، شرک سے، کفر سے، رب کی نافرمانیوں سے ڈرانے والا نہیں آیا اس مکہ کی بستی میں، اس لیے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں قرآن دے کر، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم، یہ کہ پہنچتی ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما، بسبب اس کے، جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اگر ہمارا حساب و کتاب کا جو ہے
یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی جو ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں کے ساتھ ظلم، کفر، شرک، برائی، تو ان کو جو ہے اگر ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچنی ہوتی تو ہم آپ کو پیغمبر نہ بنا کر بھیجتے، اور چونکہ ہم نے جو ہے ان کے اعمال کو جو ہے ان کا حساب ریکارڈ رکھا ہوا اور ہم نے حساب لینا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اس بستی میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے، تاکہ وہ جو آگے آخرت کے لیے جو وہ برائیاں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں مصیبت میں پڑنے کے لیے، آپ ان کو جو ہے ان سے ڈرائیں اور بچائیں۔ اور اگر ہم نہ آپ کو بھیجتے تو فَيَقُولُوا، پس وہ قیامت کے دن کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، بھیجا تو نے، الینا، طرف ہماری، رسولاً، کوئی پیغمبر۔ اگر ہم مکہ والوں کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیغمبر دے کر پیغمبر بنا کر قرآن دے کر ہم آپ جو ہے آپ کو نہ بھیجتے تو ان کے برے اعمال جو ہیں آخرت کی زندگی کے لیے جن کی سزا ان کو ملنے والی ہے، تو پھر یہ یقیناً کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے، تو نے ہماری طرف اپنا کوئی پیغمبر بھی نہیں بھیجا، کتاب بھی نہیں بھیجی، تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے ہم نے ان کی حجت تمام کرنے کے لیے، عذر جو ہے ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے قرآن دے کر مکہ والوں کے پاس۔ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو قیامت کے دن انہوں نے کہنا تھا کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا تو نے الینا، طرف ہماری، رسول، کسی پیغمبر کو، فنتبع، پس ہم پیچھے چلتے، آیات کا، تیری نصیحتوں کے، ونکون، اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق، پس جس آ گیا ان مکہ والوں کے پاس الحق، حقیقی سچ، من عندنا، ہماری طرف سے، اللہ کا پیغمبر بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، تو قالو، انہوں نے کہا مکہ والوں نے، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا، مثلا، برابر، ما اوتیا موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ اس پیغمبر کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف معجزے دیے گئے تھے، اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں، اولم یکفروا، کیا نہیں انکار کیا تھا فرعونیوں نے، بما، ساتھ اس کے، جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعونیوں کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے ان کو معجزات کو جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اور اگر مکہ والوں کو بھی ہم معجزات دے کر بھیجتے اس پیغمبر کو تو انہوں نے بھی یہی بات کرنی تھی کہ یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ فرمایا، قالو، کہا ان فرعونیوں نے، سحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں، جیسا فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کچھ کہنا تھا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کو معجزے دے کر کہتے بھیجتے تو انہوں نے بھی کہنا تھا یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ وقالو، اور انہوں نے فرعونیوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بکل، ساتھ ہر بات کے، کافرون، انکار کرنے والے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کا انکار کرنے والے۔ تو مکہ والوں نے یہی کچھ کہا۔ کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو، پس آؤ تم، بکتاب، ساتھ کسی کتاب کے، من عند اللہ، ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، کوئی ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے آسمان سے اترنے والی ہو، وہ کتاب لے کر آؤ، ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہے، منہما، ان دونوں کتابوں سے، تورات اور قرآن سے، کوئی آسمانی کتاب لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو اس قرآن اور تورات سے بہتر ہو، زیادہ ہدایت والی ہو، تو دکھاؤ ہمیں، اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی زیادہ ہدایت والی کتاب ہے قرآن پاک کے مقابلے میں، تورات کے مقابلے میں، لاؤ میرے پاس، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، بس اگر وہ نہ قبول کریں آپ کے چیلنج کو، لَكَ، واسطے آپ کے، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما، بے شک، يَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے چلتے ہیں، اہواءہم، خواہشات اپنی کے، وہ کسی آسمانی پر کتاب پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو اپنے دل کی باتیں مانتے ہیں۔
ومن اضل، اور کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، اتبع جو پیچھے چلتا ہے، ہواؤ اپنی خواہش کے، مرضی کے، بغیر ہدین، بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی کوئی بھی کسی بھی ہدایت کو کے مقابلے میں جو شخص اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، خاص قوم حقیقی ظالموں کی کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور بتا تحقیق ملا دیا ہم نے، لَهُمْ واسطے ان کے، اکٹھا کر دیا ہم نے واسطے ان کے، القول، تمام باتوں کو، نصیحتوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے ساری زندگی کے بارے میں تمام باتیں جو ہے آسمانی کتاب کے اندر جو ہے ہم نے بیان کر دی ہیں تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ اللہ زینہ، وہ لوگ آتے ہم دی ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، ہم وہ، بہی، ساتھ اس قرآن کے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ یہودوں، عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے تھے، اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس پر بھی وہ ایمان لے آئے اور اس پہ بھی عمل شروع کر دیا۔ فرمایا کہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتے ہیں اوپر ان کے یہ قرآن جو ہے کی باتیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم بہی، ساتھ اس قرآن کے، انہ الحق، بے شک یہ قرآن حقیقی سچ ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے۔ فرمایا یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، ان پر عمل کرنے والے تھے، اور جب قرآن آیا تو انہوں نے اس قرآن کو بھی قبول کر لیا، قرآن پر بھی ایمان لے آئے، قرآن پر بھی عمل شروع کر دیا انہوں نے۔ یہود و نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں پر بھی ایمان لانے کے بعد عمل کیا، اور اس قرآن پر ایمان بھی لے آئے اور اس پہ بھی عمل شروع کر دیا۔ فرمایا انا، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، کنہ، تھے ہم، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، مسلمین، مسلمان، ہم اپنی کتابوں کی رہنمائی حاصل کر کے ہم پہلے ہی مسلمان تھے، اور اب ہم نے قرآن کو قبول کر لیا ہے ہم نے، اور ہم جو ہے قرآن پر جو ہے ایمان ڈالنے والے اور عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے اور عمل کرتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے ایمان لے آئے اور وہ عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، بدلہ اپنا، مرتین، 2 بار، ان کو دگنا اجر و ثواب ملے گا، بما، بسبب اس کے جو صبر، انہوں نے صبر کیا، صبر وہ پختہ رہے، دوسرا معنی صبر کا پختہ رہے، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنات، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، سیئات، حقیقی برائیوں کو، وہ برائی ان سے ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرتے ہیں تاکہ وہ برائی مٹا دی جائے، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں لغو باتوں کو، بےہودہ باتوں کو، أَعْرَضُوا، منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ، ان سے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا، واسع ہمارے، اعمالنا، عمل ہمارے ہیں، ولکم، اور واسع تمہارے، اے کافرو، اعمالکم، عمل تمہارے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو اوپر تمہارے۔ وہ ان کو دعا دیتے ہیں کہ کافر، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تمہیں اللہ کی سلامتی حاصل ہو جائے، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے اب جاہلین، جاہلوں کو، ہم جاہلوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ چاہت نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے پسند نہیں کرتے۔ انہا، کا بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، نہیں آپ ہدایت دے سکتے، من، اس شخص کو، احببتا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ولیکن اللہ، اور بے شک اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، میں یہ شاء، جن کو وہ چاہتا ہے، وہو عالم، اور وہ اللہ زیادہ جانے والا ہے، بالمہتدین، ساتھ حقیقی ہدایت والوں کے۔ وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، ان نتبع، اگر ہم پیچھے چلے، الہدا، اس خاص ہدایت کے، مع کا، ساتھ تیرے، اے پیغمبر، مکہ والے کہتے ہیں اے پیغمبر، ہم تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہدایت تمہاری قبول کر لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، جھپٹ لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، تو کافر جو ہے ہمیں جو ہے ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے، ہم سے ہماری علاقہ جو ہے وہ چھین لیں گے اگر ہم تم پر ایمان لے آئیں۔
اللہ جواب دیتے ہیں اولم نمکن، کیا نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو، ٹھکانہ دیا لہم واسع ان کے حرمن، قابل احترام جگہ کا، مکہ کا، آمنن جو امن والا ہے، یجبا قبول کیے جاتے ہیں، الیہ ہے طرف اس بستی علاقے کی، یعنی اس مکہ کے شہر کی طرف قبول کیے جاتے ہیں، ثمرات و پھل کل شے، ہر چیز کے، رزقاً رزق کی صورت میں، من لدنا ہماری طرف سے، ہم اس بستی کو ہر نعمت دے رہے ہیں، ہر دنیا جہان کے پھل کھلا رہے ہیں، ان کو تو کوئی اسے کر نہیں لے گیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون نہیں جو علم رکھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہلاک کی ہم نے، من قَرْيَةٍ بستیوں میں سے، بَطَرَتْ جو اکڑتی تھیں، تکبر کرتی تھی، معیشتها اپنی روزی پر، بڑے متکبر ہو گئے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ پس یہ گھر ہے ان کے، لم تسکن نہیں آباد کیے گئے، من بعدہم بعد ان کے، الا قلیلا مگر تھوڑے، جن کو ہم نے ساری نعمتیں دیں اور وہ شکریہ ادا کرنے کی بجائے متکبر بن گئے، پھر ہمارے عذابوں نے ان کو ختم کر دیا۔ ان کی بستیاں جو ہے اسی طرح کھنڈرات پڑے ہیں، اور کم بستیاں ہیں جو دوبارہ آباد کی گئی ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہیں ہم، ہم ہی الوارثین حقیقی مالک، کائنات کے حقیقی مالک جو ہے، اس زمین کے بستیوں کے ہم مالک ہیں۔ وما کان ربک نہیں ہے رب آپ کا، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث وہ بھیج دے فی امہا بیچ ان بستیوں کی ماں، یعنی بڑی بستی کے، رسول ان کوئی پیغمبر۔ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے بستیوں میں اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجتے، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یتلو وہ پیغمبر تلاوت کرتے تھے، علیہم اوپر ان کے، آیاتنا ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کی، وما کننا مہلک القریٰ اور نہیں تھے ہم ہلاک کرنے والے ان بستیوں کو، الا مگر اہلھا کہ ان کے رہنے والے ظالمون ظالم تھے۔ ہم نے ان بستیوں کو اس لیے ہلاک کیا کہ یہ لوگ، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ ظلم کیا، انکار کیا۔ وما اوتیتم اور نہیں دیے گئے تم، نہیں وما اور جو کچھ اوتیتم تم دیے گئے ہو، من شیء کسی بھی چیز سے، دنیا کی جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے، فمتاع الحیات الدنیا پر یہ سامان ہے اس زندگی دنیا کی کا، وزینتھا اور وہ جو ہے نعمت جو ہے وہ اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ ہم اپنے رزق میں سے جو بھی تمہیں نعمت دیتے ہیں وہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی سامان ہے، اور اس کی دنیا کی خوبصورتی ہے۔ وما عند اللہ جو پاس اللہ کی ہے، خیر وہ بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک لوگوں کو جنت کی نعمتیں دے گا، وہ اس دنیا کی نعمتوں سے بہتر نعمتیں ہوں گی، وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سمجھتے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔